Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کل فرما دیجئے من بیدہی، کس کے ہاتھ میں، کس کی قوت میں ہے ملکوت کل شے، ہر چیز کی حکومت اور ہر چیز کا اختیار. وہ یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو حکومت کس کی چلتی ہے. آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، عرش کا بھی، سب کا رب وہی ہے. دن رات میں نظام چلانے میں، ساری اشیاء مہیا کرنے میں کس کی حکومت اور اختیار چلتا ہے؟ صرف اللہ کا، اور کسی کا اختیار نہیں ہوتا. وہ یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے، جس کو معاف کرنا چاہے، بچانا چاہے وہ بچا سکتا ہے. ولا یجار علیہ، اللہ جس کو تباہ کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ جس کو رسوا کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی کو عزت دینا چاہے نہیں دے سکتا. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ دل کے معاف کر دے کوئی پکڑ نہیں سکتا. ساری کائنات مخالف ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات گرامی اسے بچانا چاہے، معاف کرنا چاہے وہ کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. کافر بھی کہیں گے کہ اللہ ایسا کر سکتا. کل فرما دیجئے وَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہ تم کہاں جادو میں پہ پڑے جا رہے ہو؟ کہاں کا جادو تم پہ ہو گیا ہے؟ پھر کیا ہو گیا تم؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ پہ پناہ دے سکتا ہے، اللہ کے پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر کیا ہو گیا تم؟ پھر لات، منات، عزات، بتوں کے پیچھے، اس وقت جیسے ہم جھنڈیوں کے پیچھے غیر اللہ کی مدد مانگنے لگے، کیا ہو گیا؟ بل اتیناہم، بلکہ ہم نے ان کو دیا ہے حق. قرآن پاک عطا کیا. قرآن پاک سچی کتاب ہے، حق کتاب. اور جیسے لوح محفوظ میں محفوظ تھی بالکل اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن پاک کو ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سچی ذات ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرے. ایک ایک حرف محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا.
ایک حرف کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ بارہا واقعہ بیان کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف قرآن پاک پر زبریں زیریں شدیں مدیں لگوا رہا تھا، تو انطاکیہ بستی والے آئے، کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو قیامت تک کے لیے رسوائی، بدنامی کہ دو نبی چل کے گئے ان کو کھانا نہیں دیا۔ چلو مولوی ہوتے کوئی بات ہوتی نہ دیتے، دو نبی چل کے گئے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو کہنے لگے یہ ہماری رسوائی ہے، منہ مانگا انعام لے لو، اس ابو کو عطو کر دو۔ آج کل کا معاشرہ ہوتا تو کر ہی دیتے، لیکن کر نہیں سکتا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر وہ کرنا چاہتا تب بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں حفاظت کروں، بالکل محفوظ ہے۔ صحیح عقیدہ رکھیں، ایک حرف بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ بے شمار واقعات۔ ہاں جی، تو اللہ فرماتے بل اتیناہم، بلکہ ہم نے ان کو حق عطا کیا، وانہم لکاذبون، بے شک وہ جھٹلاتے۔ اللہ رب العالمین نے حق ان کو دے دیا، لیکن وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی طرح طرح کی باتیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا معاشرہ یہ کہہ کے قرآن پاک کی احکامات اور باتوں کو ٹال دیتا ہے، اور جی مولوی کہتے رہتے ہیں، مولوی تو ایسے کہتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی اولاد۔ یہ تردید ہے مشرکین کی، یہود و نصارہ کی۔ یہود کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے سب کی تردید کر دی، ایسا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو نہ کسی نے جنا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اس لیے کہ اولاد کا ہونا اور ضرورت محسوس کرنا کہ محتاجی ہے، کہ اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے، جی کوئی سہارا ہوتا ہے تو رو رہا ہے، کہتے ہیں جی اولاد ہے تو ایسے یہ تنگی تھی، یہ پریشانی تھی، یوں ہوا یوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے، کسی جسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں، بیوی بچے بھی کوئی نہیں، کوئی محتاجی نہیں اللہ تعالیٰ۔ وما کان معہ من الہ، نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔
جو چاہے کر لے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، وہ معبود بناتے تھے، کبھی لات کو، کبھی عزات کو، کبھی منات کو، کبھی حبل کو۔ اور آج کل ہمارا معاشرہ غیر اللہ کو اختیارات دے دیتا ہے کہ جی سارا کچھ اس کے پاس۔ مزارات پر جاتے ہیں اور جو جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، خواجہ صاحب، میں نے اپنے کانوں سے سنا، خواجہ صاحب بیٹا دے دے۔ خواجہ صاحب کا اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ بے شمار ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ کا۔ جس کو دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ چاہے بچیاں دے، چاہے بچے دے، چاہے ملا کے دے، ویجعل من یشاء عقیما، چاہے نہ دے، بانجھ رکھ دے، سارے اختیارات اسی کے۔ غیر اللہ کو کہتے ہیں کہ سارے اختیارات تیرے ہیں، تو کر دے۔ کانپور سے آگے ایک مزار ہے، کوٹلہ پٹھان میں، شیخ عبدالستار۔ میں وہاں گیا، فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب یوں دعا کر رہے تھے کہ جی اللہ کا واسطہ ہے میری آنکھیں دے دے۔ چاہیے یوں تھا کہ اللہ تجھے اس نیک بندے کا واسطہ وسیلہ ہے، مہربانی کر دے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے تجھے میری آنکھیں دے دے۔ ابھی نہ تھا ذرا دعا کر، مت مری۔ اللہ کے اختیارات، خالق کے کائنات کے اختیارات غیر اللہ کو وہ دیے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اذن اگر لذہب کل الہ، البتہ لے جائے ہر الہ بما خلق کا، جو اس نے پیدا کیا ہے، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ، تو البتہ چڑھائی کریں گے ان کے بعض پر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کئی الہ ہوں، ہر الہ اور معبود کہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا، یہ میرے ہیں، ادھر آ جاؤ بھائی۔ دوسرا کہے گا یہ ہمارے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ تیسرا کہے گا ادھر آ جاؤ۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کرتا ہے، ہر وڈیرا دوسرے وڈیرے پہ چڑھائی تو کرتا ہے کہ یہ میں جیت جاؤں۔ پھر کیا ہوتا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دو معبود ہوتے دنیا تباہ ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا نا۔ ایک کہتا میں نے بارش دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں رینجر خان والوں کو نہیں دینی، یہ نافرمان ہیں، ایسے ہیں، ان کو نہیں دینی۔ جیسے چلتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو یہ سہولیات دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی، بند رکھو بجلی ان خبیثوں کی، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسا ہو جاتا اگر کئی الہ ہوتے، تباہی ہو جاتی، کوئی سکون اور راحت نہ ہوتی۔ تو بس ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان باقی ہیں، سارا نظام باقی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کئی الہ ہوتے، وہ اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتے، پھر چڑھائی کرتے ہیں ان کے بعض پر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک، ان سارے عیوبات سے اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ عما یصفون، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بالکل نہیں۔ عالم الغیب و شہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو اور موجود کو جاننے والے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ اللہ عالم الغیب ضرور ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، پھر اللہ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اس بے وقوف کو سمجھاؤ، کہتا اپنے آپ کو مولوی ہے، تو قرآن کہتا ہے عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ عالم الغیب نہیں۔ تو غیب باعتبار مخلوق کے ہے کہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو مخلوق سے غائب ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے۔ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ عالم الغیب، غیب کو جاننے والے اللہ کی ذات ہے، جو مخلوق سے چھپی چھپائی چیزیں ہیں اللہ کو ان کا پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ذرہ ذرہ کا پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کچھ ہوگا۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ذرہ چمٹی کو کہتے ہیں، اس سے ذری چیز، بالکل چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں، اللہ شراکت سے بھی پاک ہے، جو شریک کرتے ہیں اللہ اس سے محفوظ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث، اتباع سنت، اتباع شریعت۔